اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مکرم ذی قدر حضرات و خواتین، محترم بزرگوں، دوستوں، میری قابل احترام مائیں بہنیں بیٹیوں سے آج بڑی اہم گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ قرآن مجید کو اگر کھولا جائے تو قرآن مجید کے شروع میں پہلی آیت ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اس آیت کے اندر اللہ کی الوہیت اور اللہ کا شان ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، قرآن مجید کی یہ پہلی سورت فاتحہ کی پہلی آیت ہے، اور اس سورت کو سورت شفا بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسی سورت ہے کہ ایک دن ایک صحابی رسول اپنے گھر کے اندر وہ پڑھ رہے تھے، تو اس نے ایک گھوڑا رکھا ہوا تھا، تو وہ گھوڑا جب صحابی نے سورت فاتحہ کو پڑھنا شروع کیا تو وہ ناچنے لگا اور خوش ہونے لگا۔ تو یہ واقعہ جب میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو اس صحابی نے بتایا تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے اس کے اندر اللہ نے بڑی رحمت اور برکت رکھی ہوئی ہے۔ جو انسان اس سورت کو پڑھتا ہے، جب اس کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ کے خاص فرشتے رحمت اور برکتیں لے کر اس گھر کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور ارد گرد جو ہے وہ گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور ان کی اتنی تعداد ہوتی ہے کہ آپ شمار نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، آج کا جو وظیفہ ہے یہ الحمدللہ رب العالمین کا ہے۔ رب العالمین، عالمین جو ہے یہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، آسمان سے نیچے یا آسمان کے اندر، زمین کے اوپر یا زمین کے اندر، یہ جتنا جہان اللہ نے بنایا ہے اس جہان کو عالمین کہا جاتا ہے۔ رب العالمین، یہ رب جو ہے پورے عالمین کا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، رب کس کو کہتے ہیں؟ رب اس کو کہتے ہیں جو کھانے کے لیے دیتا ہے، جو پینے کے لیے دیتا ہے، جو زندگی دیتا ہے، جو عیش و عشرت کے لیے سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ اس دنیا کے اندر جو کچھ آپ کو مل رہا ہے وہ سب کچھ رب کائنات کی دی ہوئی چیز ہے۔ ہر چیز دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو اس پورے جہان کو دینے والا ایک رب، فقط ایک اللہ ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، آج کا وظیفہ بھی الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ ایک بھائی نے پراپر روٹین سے جب اس کی ہسٹری کو سمجھا تو اس نے سونے سے پہلے اس کا معمول بنا لیا۔ اس نے کہا کہ اس سے بڑی تسبیح اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑا دین اور کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا اور کیا لفظ ہے جو اللہ سے مانگنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ادھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو رب العالمین، پورے جہان کا رب وہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن ہے، یہ سورت فاتحہ کا آغاز ہے، اور اس کے اندر اللہ نے اتنی رحمت اور برکت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے خزانوں میں سے اس خزانے کو محفوظ کر کے اپنے نبی کے لیے تحفہ رکھا، اور اس کے اندر اتنی شفا ہے، اگر انسان صدقے دل کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ، اگر کوئی انسان بیمار ہو تو وہ جب ڈاکٹروں کے پاس جا جا کر تھک چکا ہو، پیسے لگا لگا کر ختم ہو چکے ہوں گھر سے، بالکل بے رحم و بالکل بے یار و مددگار ہو، اس کے پاس اب کوئی سہارا نہ ہو،
نہ پیسوں کا ہو، نہ رشتہ داروں کا ہو، نہ کوئی اور تعلق واسطہ ہو، صرف اکیلا ہمدم رہ چکا ہو، اس وقت اللہ تعالیٰ کی یہ بھیجی ہوئی نعمت سورۃ فاتحہ صدقے دل کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھ کے اگر 7 مرتبہ یہ پڑھ لے اور اس بیمار آدمی کو پانی کے اوپر دم کر کے پلا دے تو اس کی بیماری کمپلیٹلی طور پر ختم ہو جائے گی۔ اس کے اندر اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک آدمی اس نے رات کو سونے سے پہلے یہ معمول بنا لیا کہ یار میرے پاس گاڑی نہیں، میرے پاس گھر نہیں، میرے پاس بچوں کے لیے کوئی اچھے اتنے پیسے نہیں کہ میں بچوں کو اچھی تعلیم دے سکوں، میرے پاس اتنا کوئی اچھے وسائل نہیں کہ میں اس کو دنیا بچوں کو پھرا سکوں، خود گھوم پھر سکوں، لیکن وہ ارادہ کرتا تھا، ذہن میں تصور کرتا تھا۔ ایک دن اس نے سوچا یار اللہ کا قرآن، اس کی پہلی ایک آیت لے لو، پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین۔ اس نے اس کا وظیفہ شروع کر دیا رات سونے سے پہلے، اور اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجنا شروع کیا، 3 بار پہلے اور 3 بار آخر میں، اور درمیان میں الحمدللہ رب العالمین یہ ایک آیت اس نے پڑھنی شروع کر دی اور اس کا معمول بنا لیا، اور دل کے اندر وہ یہ تصور کرتا تھا کہ مجھے رب دے گا۔ اس کا جو یقین تھا وہ اللہ پر پختہ ہو چکا تھا۔ تو جب اس نے یہ یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تو وہ کہتا ہے کہ میں تصور نہیں کر سکتا تھا جو لفظ ہے اللہ کے قرآن کے اندر کہ کن فیکون، کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے۔ انسان تو اگر مکان بنانا ہو اس کو سیمنٹ، بجری، ریت، ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ وہ ذات ہے جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی سہارے کی ضرورت نہیں، وہ صرف یہ کہتا ہے کن فیکون تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو مجھے یقین جانے کہ جیسے اللہ کی یہ صفت ہے کہ کن فیکون کہ ہو جا، مجھے اس طرح پیسے ملے کہ میں خود تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ نے در کھول دیا، اب اللہ نے مجھ پر اتنا کرم کیا ہے، میرے پاس خوبصورت گاڑی، خوبصورت گھر، اور میں کئی ملکوں کا دورہ کر چکا ہوں، اور میرے بچے بھی الحمدللہ اچھی تعلیم سے مزین ہو رہے ہیں۔ اور میرے بھائی اور دوستو، یہ کیوں ہے؟ صرف یقین کی بات ہے، اللہ پر یقین رکھو پختہ ارادے سے۔ جب تک آپ کا مکمل کامل یقین نہیں ہوگا اللہ پر، اور اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا ادب دل میں نہیں ہوگا، تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اس وظیفے کا آپ بھی معمول بنائیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے رشتہ داروں میں، فیملی میں، انسٹاگرام پر شیئر کیا کرو تاکہ ہر انسان اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔